وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الصلوات على محمد وآل محمد. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو یہ حکم دیا ہے انسان اس پہ عمل کرے گا تو اس کی عاقبت بخیر ہوتی. تو آپ دیکھیں کہ یہی جو دنیا ہے کہ اس سے یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، اسے جو ہے آخرت کا ذریعہ بنایا ہے، اسے جو ہے آخرت کا وسیلہ بنایا ہے. اسی لیے ہے نا کہ اس دنیا میں ہے نا انسان کے لیے کھیتی ہے، دنیا میں بیج جو ڈالے گا تو پھر جو ہے آخرت میں وہ حاصل کرے گا. یہاں تک آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو ذکر ہے، بہرحال تفسیر جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے تفسیر ہے نا، تفسیر امام بیان کرتے ہیں کہ اربع طائر کے سلسلے سے جو ذکر ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہے نا یہ ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ خلیل خدا ہوں گے، اور بہرحال تفسیر سے یہ ہے کہ پھر انہیں جو حکم ہوا اور تمام پرندوں کو انہوں نے آواز دی، جو پرندے تھے آواز دی اور سب پرندے آ گئے، اور کہا تھا نا اطمئن قلبی ہے نا، قلب کو اطمینان ہو جائے، یعنی یہ تھا خلیل خدا بنیں گے، اطمینان ہو جائے. بہرحال تو پرندوں کو آواز دیا، سب پرندے جو آ گئے، 4 پرندے تھے آ گئے، 4 پرندے آ گئے، مور اور گدھ اور بطخ نہیں کبوتر اپنے، بطخ اور مرغ یعنی ہے نا یہ جو ہے یہ 4 پرندے تھے. پھر ایک بار وہ کر دے ہے نا، مور اور گدھ اور بطخ اور مرغ ہے نا، یہ 4 پرندے. تو بہرحال ذکر ہے کہ آواز دیا اور سب جو بلایا، اللہ کا حکم تھا، بہرحال سب کو اکٹھا کر لیا ہے، پرندوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے اسے قیمہ کیا، یعنی ایک دم قیمہ کر کے جو ہے سب مخلوط کر دیا ہے نا. معلوم یہ ہوا کہ تمام جو ہے جو گوشت سب مخلوط کر دیا، سب مخلوط کرنے کے بعد پھر ادھر ادھر رکھ دیا پہاڑ پہ، کہیں ادھر کہیں ادھر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد جو ہے ہاتھ میں وہ چونچ ہے اس کا سر. اب اس کے بعد جو ہے جیسے ہی آواز دیتے ہیں سب ذرات اڑ کر آ گئے، اور پھر جو ہے وہ زندہ ہو گیا ہے نا، مور گئے تمام، بہرحال زندہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی چھوڑا تو پھر دانہ وغیرہ جو ہے وہ چننے لگے، دانہ وغیرہ چننے لگے. تو یہ جناب ابراہیم کے سلسلے سے ملتا ہے. تو بہرحال تو یہ جو ہے ظاہری تفسیر ہے نا. اب اس کا باطنی جو تفسیر ہے، جو باطنی خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، یعنی باطنی جو اس کی تفسیر ہے، یعنی پروردگار جو ہے باطن کے ذریعے یہ بتانا چاہتا تھا جس طریقے سے کیا مور جو ہے یہ دنیاوی زینت کی علامت ہے نا، مور دنیاوی زینت کی علامت ہے، اور گدھ جو ہے یہ لمبی آرزو ہے نا، آرزو کی علامت ہے، اور بطخ جو ہے اس میں حرص پایا جاتا ہے، اور مرغ میں جو ہے وہ شہوت، زیادہ مثلا شہوت. تو یعنی اس طریقے سے کہ ظاہری نہیں، یعنی باطنی مراد یہ تھا کہ پہلے جو ہے ان 4 چیزوں کو قربان کر دو، یعنی انسان جو ہے اس دنیا میں باطنی جو مراد ہے اس سے یہ 4 چیزوں کو انسان جو ہے قربان کر دے. یعنی انسان جو ہے اگر کسی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، کسی مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے جو ہے ان چیزوں کو قربان کر دے ہے نا. تب جو ہے اگر معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی محبت ہے اور اس قدر جو ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے کہ آخرت کو فراموش کر دے ہے نا، صرف جو ہے نا انسان یہ سوچ لے کہ بس جو ہے اسی دنیا میں ہے نا، اسی دنیا میں جو ہے ہمیں کرنا ہے، اور آخرت کو فراموش کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں تھوڑا عائش اٹھا لے ہے نا، لیکن جو ہے جیسے ہی قبر میں جائے گا پھر معلوم ہو جائے گا. پڑھیے صلوات.
تو اللہ جو ہے جو چیز بھی دیتا ہے یا دولت دیتا ہے تو اول تو یہ دولت وغیرہ یہ جو ہے نا سب جو ہے نا اللہ کا وہ ہے امانت ہے. اور انسان یہ بھی نہیں سوچ سکتا ہے نا کہ مثلا جو ہے یہ ہمارا پیسہ ہے. نہیں, پہلے جو ہے وہ کس کا ہے؟ لوگوں کا. اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد جو ہے پھر یعنی خود اگر ذاتی ہے تو یہ نہیں سوچے ہمارا پیسہ ہے ذاتی ہے تو مثلا جو ہے جو چاہیں ہم کریں. نہیں ہے نا, یہ جو ہے نہیں کر سکتا کہ مثلا جو ہے خود کا پیسہ ہے تو اب کسی سے کیا مطلب, یا خود کا مثلا جو ہے نفس ہے تب سوچے کہ جو چاہے جو ہے ہم اپنے نفس کو کر لیں, تو یہ چیز جو ہے نہیں کر سکتا. تو پروردگار جو ہے وہ امتحان لیتا ہے. دولت جو ہے دے کر بھی امتحان لیتا ہے, دولت لے کر بھی امتحان لیتا ہے. معلوم ہے کہ اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا ہے نا, تو پھر دے دیتا ہے دولت ہے نا. کبھی کبھی جو ہے نا دولت لے کر آزماتا ہے, امتحان لیتا ہے. ایک دقیق واقعہ سنا دیں آپ کو ہے نا. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں, رسول اسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو ہے بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ پروردگار کا حکم ہوا. تو بنی اسرائیل میں جو ہے 3 افراد تھے. ایک جو ہے وہ برس کا یعنی سفید داغ تھا اس کے بدن پہ, سفید داغ تھا. ایک تھا کہ اس کے سر پہ بال نہیں تھا, اور ایک نابینا تھا. یہ 3 جو ہے مریض تھے. تو پروردگار نے ایک فرشتے کو بھیجا, اور وہ فرشتہ جو ہے اس کے پاس آیا کہ جسے سفید داغ تھا, مبروز تھا. تو فرشتے نے انسانی شکل میں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. کہا کہ ظاہر سی بات ہے بدن میں ہے بھائی, ہم چاہتے ہیں خوبصورت ہو جائے, یہ بیماری جو ہے دور ہو جائے ہے نا. تو بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے بیماری دور ہو گئی, بیماری ہاتھ وغیرہ پھیرا ہوگا, بیماری دور ہو گئی. اس کے بعد سوال کیا کوئی حاجت. کہا ایک حاجت ہے کہ اگر اونٹ ایک مل جائے تو پھر ہم اپنا کاروبار جو ہے آگے بڑھائیں ہے نا. مثلا جو ہے 1 سے 2 اونٹ ہو جائے, دودھ ہے شیر ہے سب یہ ہے. کہا ٹھیک ہے, 1 اونٹ مل گیا, 1 اونٹ سے کئی اونٹ جو ہے ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے اب اس کے پاس گئے کہ جس کے سر پہ بال نہیں تھا. اس سے پوچھا کیا خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے, بس سر پہ بال نہیں ہے, چاہتے بال آ جائے تھوڑا سا خوبصورت لگیں گے. ہاتھوں پھیر دیا, بال آ گیا. کہا کوئی خواہش ہے. کہا چاہتے ایک گائے مل جائے. تو پھر جو ہے اسے گائے دے دیا. اب جو ہے وہ کاروبار آگے بڑھایا, کئی گائے ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہے نابینا کے پاس گئے. کہا کہ کوئی خواہش, کوئی حاجت. کہا کہ کیا حاجت ہے, ہم نابینا, ہم دیکھ نہیں پاتے, ہم چاہتے ہیں آنکھ مل جائے. اب جو ہے ہاتھ پھیرا, اسے آنکھ مل گئی. کہا کوئی حاجت. کہاں ایک بکری مل جائے. تو بکری بھی دے دیا. بہرحال اب وہ بھی آگے بڑھ گیا, کاروبار جو ہے نا آگے بڑھ گیا ہے نا. بہرحال انسان تو ہوتا ہے نا ماضی کو بھول جاتا ہے, ماضی کو بھول جاتا ہے کہ کیا ہے. اب جو ہے کاروبار جو ہے وہ آگے بڑھ گیا. تو پھر جو ہے وہی فرشتہ انسانی شکل میں آیا اس کے پاس کہ جسے سفید داغ تھا. کہا دیکھو ہم جو ہے بہت پریشان ہیں, اور تم بھی اس مرض میں مبتلا تھے, اور وہ شفا بھی مل گیا, ٹھیک بھی ہو گئے, تندرست بھی ہو گئے, اور تمہارے پاس جو ہے بہت سے اونٹ ہیں, لہٰذا ہم چاہتے ہیں, ہم غریب بھی ہیں, مسافر بھی ہیں, 1 اونٹ ہمیں دے دو. کہا کہ نہیں, بہت محنت کیا ہے, ایسے تھوڑی اونٹ مل جائے گا, ہم جو ہے اونٹ نہیں دیں گے ہے نا. کاروبار کیا, بڑا محنت کیا تو جا کے اتنے اونٹ ہوئے ہیں نا, ہم جو ہے نہیں دیں گے. تو بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماضی میں لوٹ آیا, پہلی حالت پہ آ گیا ہے نا, چلے گئے ٹھیک. اب اس کے بعد جو ہے اس کے پاس گئے کہ جس کے سر پہ بال نہیں تھا. دیکھو تم بھی ایک وقت میں ہے نا ایسی حالت میں تھے, بہرحال اب تمام جو ہے چیزیں ہیں, یعنی بیل جو ہے ہمارے پاس گائے ہے, لہذا ہم بھی پریشان ہیں, غریب ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ایک گائے دے دو. تو وہی جو پہلے نے کہا تو وہی اس نے بھی کہا, یہ نہیں ہو سکتا, بڑا محنت کیا, ایسے تھوڑی دے دیں. اب اس کے بعد جو ہے یہ اس کے پاس گئے کہ جو نابینا تھا. کہا کہ دیکھو پہلے تم جو ہے نابینا تھے, اب اللہ نے تمہیں آنکھیں دے دی ہیں, ہم بھی جو ہے پریشان ہیں اور دکھائی نہیں دیتا, ہم چاہتے ہیں کہ ایک بکری دے دو ہمیں. کہا ایک بکری کا جتنا بکری چاہیے لے جائیے ہے نا. تب جو ہے فرشتے نے یہ کہا کہ ہمیں ایک بھی بکری نہیں چاہیے ہے نا,
ہم جو ہے امتحان لینے آئے تھے، پروردگار نے بھیجا تھا، وہ امتحان میں ناکام ہو گئے، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو تم جو ہے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پروردگار جو ہے نا امتحان لیتا ہے۔ اس لیے روایات میں ہے نا کہ بعض موقع پہ انسان اگر بیمار ہو گیا یا اس طریقے سے تو ہے نا کہ امتحان یعنی آزمائش ہے، اور کبھی کبھی جو ہے یہ ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ہے نا زمانے میں دور میں ہے نا تھے، لیکن اب آج کل جو ہے مثلاً ایک الگ بھی مزاج جو ہے نا اس دور میں بھی پایا جاتا ہے نا، آج کل بھی مثلاً جو ہے بعض جگہ پہ پایا جاتا ہے نا کہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ جو ہے فقیر تھا، بھوکا تھا، اس کے بعد جو ہے کچھ تھا نہیں، آواز پہنچ رہی ہے نا، اس کے بعد جو ہے کچھ تھا نہیں، تو ایک شخص تھا، اس کے بعد جو ہے کئی روٹیاں تھی، وہ بھوکا رو رہا تھا بیچارہ، اس کے پاس کئی روٹیاں تھی، تو آیا اس فقیر کے پاس، پوچھا کیا بات ہے، کیا حالت ہے نا، تو کہا کہ ہم بھوکے ہیں، کئی وقت سے ہم بھوکے ہیں۔ تو جو شخص تھا جس کے پاس روٹیاں تھی وہ بیٹھ گیا، بیٹھ کے وہ رونے لگا۔ فقیر نے کہا بھائی یہ بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ تم بھوکے ہو۔ تو کہا تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے، مثلاً 5 روٹیاں، 1 روٹی ہمیں کھلا دو۔ کہا ہم تمہارے ساتھ رو سکتے ہیں، دے نہیں سکتے۔ پڑھیے صلوات، یعنی تمہارے ساتھ جو ہے مگرمچھ کا آنسو بہا سکتے ہیں لیکن جو ہے دے نہیں سکتے۔ یہ تو ایسے ہو گیا نا، تھوڑا اور مضبوط کر دے اس کو۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے جو ہے سوال کیا، مولا دے دیا، مولا نے حکم دیا ہے کہ اونٹ دے دو، اور ساتھ میں جو ہے نا کھجور اور خرما، یہ تمام چیزیں جو ہے خرما وغیرہ اس طریقے سے کہا کہ اسے دے دو، 1 2 نہیں 5 5 اونٹ دے دو۔ اب جو ہے دے دیا۔ جب مولا نے دے دیا تو ایک شخص نے کہا کہ مولا اس نے سوال کیا تھا آپ سے کچھ دے دیجئے، تو کیا ضرورت ہے 5 5 اونٹ دینے کی، ہے نا، 1 دے دیے ہوتے، ہے نا، 5 5 اونٹ جو ہے آپ نے دے دیا۔ تو مولا نے کہا کہ خدا نہ کرے تمہارے طرح سب ہوگا، ہم جو ہے ہم چاہتے ہیں سخاوت کرنا اور تم جو ہے روک رہے ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب جو کہتا ہے نا، جو دعا کرتے ہیں ہے نا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ پروردگار مومنین کی مغفرت فرمائے، یعنی کیا مطلب مغفرت فرمائے یعنی جنت میں جائے۔ امام نے کہا کہ جب جو ہے چند درہم نہیں دے سکتا تو یہ تو جھوٹ ہی میں کہتا ہے۔ پڑھیے صلوات محمد۔ جب یہ نہیں دے سکتا تو ظاہر سی بات ہے کہ امام نے فرمایا کہ پھر وہ جھوٹی میں کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال جو ہے انسان ہے، اسی لیے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی آپ تاریخ میں آپ دیکھیں کہ امام معصومین علیہ السلام، روایت میں یہ ملتا ہے کہ اکثر جو ہے امام معصومین علیہ السلام کے سامنے جو ہے کوئی اگر آتا تھا اس طریقے سے، مسئلہ یہ نہیں کہ امام جو ہے چاہتے تھے کہ وہ ناکارہ بن جائے، کوئی کام ہی نہ کرے، ہے نا، اکثر یہ حکم دیتے تھے کہ لکھ دو زمین پہ، یا جو ہے امام جو ہے کہتے تھے ابھی رک جاؤ، یا کسی چیز پر لکھ کر دے دو، اور پھر کہتے تھے کہ مثلا رک جاؤ، پھر اس کے بعد جو ہے امام حکم دیتے تھے۔ بہت سے تاریخ ملے گا، یا خود مثلا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ مولا ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہے نا، کاروبار اور رزق کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو امام نے کہا ہم تمہارے لیے دعا نہیں کریں گے۔ روایت میں امام نے کہا کہ تمہارے لیے دعا نہیں کریں گے۔ کہا کہ مولا کیوں؟ امام نے کہا کہ پہلے جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے نا رزق کو تلاش کرو، ہے نا، رزق کو تلاش کرو۔ اگر جو ہے صرف یہ سوچ لے کہ صرف دعا کرے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی پہلے جو ہے رزق کو تلاش کرو اور پھر اس کے بعد جو ہے دعا کرو، یعنی اللہ پہ جو ہے وہ توکل کرو، یعنی تمام جو ہے پہلے اسباب کو فراہم کر لو، اب اس کے بعد جو ہے تم دعا کرو۔ اور اگر جو ہے اسباب کو فراہم نہ کرو، مثلا انسان جو ہے مریض ہو جائے تو اب جو ہے انسان یہ سوچ لے کہ ہم جو ہے علاج نہیں کریں گے، ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے اور طبیب کو نہیں دکھائیں گے، اب صرف یہ سوچ لے کہ صرف جو ہے ہم دعا کریں گے۔
نہیں، یعنی جو ہے وسائل کو فراہم کر کے، ارے یہ سوچے کہ دعا میں شفا جو ہے کس نے رکھا ہے؟ پڑھیے صلوات محمد والے، اللہ نے جو ہے اس میں جو ہے شفا رکھا ہے کہ یہ ذریعہ ہے نا، یہ مسئلہ ملتا ہے نا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، جو بیمار ہو گئے تو ان کی قوم جو ہے دوا لے کر آئی، جڑی بوٹی کھا لیجئے، جناب موسیٰ نے کہا نہیں کھائیں گے، اللہ جو ہے ہمیں صحت مند کر دے گا، واپس کر دیا۔ لیکن جو ہے جناب موسیٰ بیمار ہے، پھر اس کے بعد جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کیا کہ پروردگار ہمیں صحت دے دے، تو قدرت کی آواز آئی کہ جو بنی اسرائیل لے کر آئے تھے جڑی بوٹی دوا، جب تک کھاؤ گے نہیں شفا نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آواز آئی کہ موسیٰ تم اس طریقے سے ہماری حکمت کو باطل کرنا چاہتے ہو، یعنی تم یہ سوچو کہ اس جڑی بوٹی میں شفا کس نے رکھا ہے۔ پڑھ دیجئے، دقیق بات تو ہے ہی ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان اس طریقے سے سوچ لے، اور پڑھیں کہ بس کرے، آج تھکے ہیں آپ لوگ نا، جانے دیجیے۔ تو بہرحال ہے نا مختصر کر دیتے ہیں نا، جانا بھی ہوگا آپ لوگ کو نا، جانا بھی ہے۔ بہرحال ایک صلوات پڑھ دیجئے، مصاحب پڑھ دیجئے۔ تو بہرحال اہل بیت معصومین علیہ السلام کے بارگاہ میں جو بھی آئے گا، جو بھی سوال کرے گا اور توسل کرے گا پروردگار کی بارگاہ میں، تو اگر مریض ہے تو صحت مند ہو جائے گا، پھر پریشان حال ہے تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رزق کے سلسلے سے یا کسی سلسلے سے پریشان ہو اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، یہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ایک وہ تنہا ہے، ادھر لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں اور ادھر حسین ابن علی تنہا نرگہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں۔ شہزادی زینب نے سوال کیا کہ بھیا ظالموں کو تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ آتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں آ رہا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ بہن زینب ایسے موقع پہ کون آئے گا، نرگہ آدھا میں گھرے ہوئے۔ شہزادی نے کہا بھیا بتانا ہمارا کام ہے، بلانا آپ کا کام ہے، آپ کے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر۔ امام حسین نے خط لکھا، نامہ لکھا، قاصد کے حوالے کیا، قاصد لے کر چلا۔ ادھر گھر پہ جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ تو بہرحال عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کھانا کھاتے تھے اور حلق میں اٹک جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کوئی مہمان آ رہا ہے، تو کھا رہے تھے تو بہرحال لقمہ تھوڑا اٹکا، تو حبیب نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد قلباب ہوا ہے نا، دروازے پہ گئے تو کہا نا قاصد الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، حسین ابن علی کا خط لے کر آیا ہوں۔ حبیب نے دیکھا، پڑھا، نے چوما، رونے لگے۔ حبیب کی زوجہ پریشان ہوئی، سوال کیا کیا بات ہے؟ کہا کہ حسین کا خط آیا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا امام حسین نے ہمیں بلایا ہے، نرگہ آدھا میں گر گئے۔ تو کہا کیا سوچا؟ کہا وہی تو سوچ رہا ہوں، اب اتنا سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تم بیٹھ جاؤ گھر پہ، ہم جائیں گے، زہرا کا لال بلائے۔ تو حبیب نے کہا نہیں مومنہ، ہم جو ہے تمہارا امتحان لے رہے تھے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور ہم نہ جائیں؟ اب حبیب نے مظاہر چلے، بہرحال غلام کو بھیجا کہ ایسے حالات تھے کوفے کے نا کہ انسان جو ہے نکل نہیں سکتا تھا۔ غلام سے کہا کہ یہاں فلاں جگہ جو ہے منتظر رہنا اور ہم جو ہے آ جائیں گے، ایسے حالات تھے۔ بہرحال کچھ دیر ہوئی اور غلام بھی بے قرار تھا۔ بہرحال جناب حبیب پہنچے اور پہنچنے کے بعد جو ہے اب کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اب کوفے کی طرف سے گرد جو ہے نمودار ہوا۔ اب جو گرد نمودار ہوا تو امام حسین نے کہا عباس سے، عباس دیکھو حبیب آ رہے ہیں، اور جیسے دیکھا کہ حبیب آ گئے ہیں نا،
حسین ابن علی نے سینے سے لگایا. ایک مرتبہ جو ہے آواز بلند ہوئی, درود کی آواز بلند ہوئی. اب جو آواز بلند ہوئی تو یہ آواز جو ہے خیمے تک پہنچی. تو شہزادی زینب نے کہا فضا کون آیا؟ اب جناب فضا آئی اور آنے کے بعد پوچھا تو معلوم یہ ہوا کہ حسین کے دوست حبیب آئے ہیں. جناب فضا گئی, بس آخری بات, جناب فضا گئی اور جانے کے بعد شہزادی زینب سے کہا کہ حبیب آئے ہیں. جب یہ کہا تو شہزادی زینب نے کہا فضا جائیے اور جانے کے بعد حبیب کو میرا سلام کہیے. اب جو ہے جناب فضا آئی, آواز دیتی حبیب تمہیں علی کی بڑی بیٹی نے سلام کہا, اتنا سننا تھا. حبیب نے چہرے پہ ہاتھوں کو مارا کہ کہاں علی کی بیٹی. میں کہوں گا حبیب آپ نے شہزادی کے سلام کا اتنا قدر کیا, لیکن یہی شہزادی ہوں گی پروردگار اس مختصر سے عمل قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما, جنگ علیین عنایت فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین و مومنات و مرحومین کے روح کو ایصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد صراط المستقیم صراط اللہ. بسم اللہ. السلام علیکم عبد اللہ والارواح التي حلت بفضائك لكوني. سلام الله افضل ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله اخر الاحد مني لزيارتكم. السلام على الحسن ولا علي بن الحسن ولا اولاد الحسن ولا اصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا نذوق الفقراء. السلام علیکم یا شمس الشمس. السلام علیکم یا نسیم. السلام علیکم یا المدفون بأرض. السلام علیکم یا شہید الزوار فی المرجع سلطان بالعزم علی ابن مصر ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا خالق الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا خاتم الرحمن. السلام علیکم یا السلام علیکم مغرب ورحمۃ اللہ.